ذرا دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ مفتی صاحب لوگوں کو دین کے بارے میں کس طرح ترغیب دے رہے ہیں اور کس طرح مفتی صاحب لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اور وہ ایک ٹینشن جو عاشقوں کو ہوتی ہے نا، وہ تو میں بار بار بیان کرتا ہوں۔ عاشقوں کو ٹینشن کیا ہوتی مجھے کیوں نہیں ملی؟ اور وہ ایک ٹینشن جو عاشقوں کو ہوتی ہے نا، وہ تو میں بار بار بیان کرتا ہوں۔ عاشقوں کو ٹینشن کیا ہوتی مجھے کیوں نہیں ملی، ایک ٹینشن۔ دوسری، اس کو کیوں مل گئی۔ تیسری ٹینشن، جب اس کی اطلاع ملتی ہے بچہ بھی ہو گیا۔ چوتھی ٹینشن، پھر جب وہ آپ کو ماموں کہتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے۔ پھر وہ جب آپ کو ماموں کہتا ہے، اب کسی میڈیسن سے اس کا علاج ہے۔ دوسری تکلیف یہ ہوتی ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ تیسری تکلیف یہ ہوتی ہے جب اس کو حمل ہو جاتا ہے، اور چوتھی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو ماموں ماموں کہتا ہے۔ اس کو وہ ماموں کیسے کہے گا؟ کیا آدمی اس طرح اس کے ساتھ ماموں کا تعلق ہو جائے گا؟ جبکہ وہ اس کے ساتھ محبت کر رہا تھا، اس کے ساتھ عشق اور محبت تھی اس کو، تو پھر وہ اس کو ماموں کیسے کہے گا؟ یہ ماموں کا رشتہ پھر کیسے اس کے ساتھ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ کیا محبت اور عشق کرنے والا اپنے کسی اس رشتے سے محبت کرتا ہے جو اس کو ماموں اور چچا بولے؟ پتہ نہیں کس کے قصے آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سی بے حیائی اور فحاشی لوگوں کو بتا رہے ہیں، عشق اور معشوقی کے قصے، یہ یاری اور محبت کی باتیں لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتاتے۔ اور ملک کے اندر اتنی فحاشی، بے حیائی، عریانی چل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیوں نہیں بولتے؟ اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں ملک کے اندر، کوئی ڈکیتی میں مارا جا رہا ہے، کوئی اپنے پلاٹ کی وجہ سے مارا جا رہا ہے،